الحمدللہ رب العالمین۔ شکر ہے اس رب الکریم کا جو تمام عالمین کے پالنے والا ہے اور جو دلوں کے راز بہت خوب جانتا ہے۔ تو آج خدائے واحد و بزرگ و برتر کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ یہ پہلا استخارہ ہے ہمارا جو سوال آیا ہے استخراج قرآن سے۔ ساجد صاحب نے 2 قرآن کی آیات دی ہیں۔ قرآن کی آیات جو دی ہیں سورہ الفجر کی آخری 2 آیات ہیں جی۔ بیٹے کے لیے جہاں رشتہ چاہتے ہیں بیٹا راضی نہیں ہوتا۔ اس میں جی ساجد صاحب ذرا کوشش کیجیے گا کہ اس کی رضا پوچھیے گا، کیونکہ اولاد کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، ماں باپ بہت بہتر سوچتے ہیں، کہیں پہ آج زمانہ بدل گیا ہے۔ آپ ان کی اس میں سوچیے گا، دیکھیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ باقی آپ کا جو سوال کا جواب ہے، جو استخارہ آپ نے میرے سے پوچھا، استخراج قرآن جو مجھ سے پوچھا ہے، وہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 17 پڑھ کر دعا کریں، بیٹے سے بات کرنا، وہ راضی ہو جائے گا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 17 جی۔ اس میں دیکھیے گا، اس میں وظیفہ بھی ہے اور اس میں بچے کی رضا اور منشا، اور خاص کر کے اس وقت تک نہ بات کیجیے گا بیٹے سے جب وہ ضد میں ہو جی۔ جب دیکھیں نا کہ وہ ایک بہترین خوشگوار موڈ میں ہے، ماحول میں ہے، یا اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا اس کی کوئی خواہش ہے، تو اس وقت ذرا تحمل اور بردباری سے اس سے بات کیجیے گا۔ یقیناً بیٹا آپ کا مان جائے گا، بیٹا آپ کے فرما بردار ہے، آپ سے باہر نہیں ہوگا جی۔ کہیں یہی تو نہیں کہ آپ بھی ضد پکڑتے ہو وہ بھی ضد پکڑ جاتا ہو۔ جب ضد پکڑتے ہیں تو پھر انجام اچھا نہیں ہوتا جی۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 17 کو دیکھیے گا، اور اس میں آپ کا استخارہ بھی ہے اور اس میں آپ کا جواب بھی ہے، اس میں آپ کا وظیفہ بھی ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ فہمیدہ بی بی جی، اولاد کے لیے علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایک آپریشن بھی ہوا ہے جی۔ بی بی آپ نے جو آیات دی ہیں وہ آیات ایک سورہ والناس کی ہے، ایک سورہ فلق کی ہے جی۔ اس میں جو آپ کا استخراج قرآن سے جو سامنے آ رہا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر خوش و تر کا ذکر اس کتاب مبین میں رکھ دیا ہے، اس میں جو سامنے آ رہا ہے آپ کا جو مقصد، جو مطلب، وہ سورہ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، 69 ہے، وہ دیکھیے گا۔ اور جس وقت اس میں گئے تو جب اس آیت کو کھولا تو اس میں پتہ چلا کہ آپریشن میں غلطی ہوئی ہے۔ تو آپ ایسے کیجیے گا، اپنے یہ ذرا جو بھی اس کا طریقہ ہو، الٹرا ساؤنڈ یا جو بھی ہے، جن سے کروایا ان کے پاس نہیں، کسی اور سے اچھی جگہ سے کسی جگہ پہ جائیے گا، وہاں آپ کو جو غلطی نظر آ رہی ہے وہ غلطی آپ کے سامنے آ جائے گی جی، انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ لہراسب صاحب ہیں، لہراسب صاحب ہیں، یہ ہیں جی کوئٹہ سے جی۔ بیماری میں مبتلا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، بڑی اذیت میں ہوں میں جی۔ لہراسب صاحب آپ سے نے سورہ آل عمران کی 7 اور 11 آیت دی ہے جی۔ اب اس میں کثرت سے استغفار اور سورہ قدر کا حکم آ رہا ہے۔ آپ جب بے چینی سی ہو آپ کو، جب آپ کہتے ہیں کہ ایک اذیت میں مبتلا ہوں، تو اس وقت درود پاک پڑھ کے اس کے بعد آپ استغفار شروع کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جب استغفار ایک جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں آپ، 25 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا بھی پڑھ لیں، اس میں پھر آپ ایک وقفہ ڈال کے اس میں سورہ قدر کو جی ایک دفعہ تلاوت کر کے پھر استغفار کو آپ شروع کر دیجئے گا جی۔ اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ اس اذیت سے آپ کو خداوند کریم کی ذات جو ہے نجات عطا کرے گی اور آپ کی آسانی پیدا ہو جائے گی جی۔ آگے ہیں جی ہمارے امجد کریم صاحب، ٹرانسپورٹ کا کام ہے، آئے دن مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں جی، برکت اور خوشحالی کے لیے کچھ بتا دیں جی۔ امجد کریم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 96 آ رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 96 کو دیکھیے گا، اس میں کیا چیز کا اشارہ آ رہا ہے، کیا حکم آ رہا ہے۔ دیکھیے میں آیت پڑھ کے سنا دوں گا، اس میں ٹائم لگتا ہے، ٹائم جب لگ جائے گا تو پھر
جو ہوتی ہے نا جی، زیادہ مزید استخاروں کے میں جواب نہیں دے پاتا جی، تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کا استخارہ آیا ہے، آیت نمبر 96 کا آیا ہے، آپ اسے غور سے دیکھیے گا، پڑھیے گا، اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ہاں اربعہ عناصر سے آپ کے اس میں حدید آپ کو موافق ہے، حدید ہم آئرن کو، لوہے کو کہتے ہیں نا جی، تو وہ آپ کو موافق ہے، الحمدللہ آپ وہ کاروبار کر رہے ہیں جو آپ کی موافقت کے قریب ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں جی، آگے ہمارا دانیال صاحب ہیں جی، ملازمت کی کوشش جہاں بھی کرتا ہوں ناکامی سامنے آتی ہے۔ پہلی بات تو دانیال صاحب ایک آپ نہیں ہے، میرا خیال ہزاروں کی تعداد میں مجھے یہ کال موصول ہوتی ہے استخارے کے لیے۔ کوئی کیا کیا جائے کہ ہمارے ملکی حالات یا کچھ ہمارے اکابرین جو ہیں صاحب اقتدار ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں اس بات پہ لوگ جو ہیں، ہر دوسرا آدمی، ہر دوسرے گھر میں پریشانی ہے اس چیز کی۔ تو دانیال صاحب آپ کے لیے اس میں یہ ہے کہ سورہ الرعد، الف رے عین دال، الرعد آیت نمبر 30 کا آخری حصہ ہے، پڑھیے گا اور اس میں کوشش کیجیے گا، ایک جگہ نہ کوشش کیجیے گا، بعض مرتبہ ایک جگہ پہ کام نہیں بنتا تو آپ کئی جگہ پہ اس کی کوشش کیجیے گا جی، اور سورہ الرعد کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے گا، ورد بنا لیجئے گا، انشاءاللہ خدا بندہ کریم کی ذات کرم فرمائے گی۔ والسلام، دعا گو۔